قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ذئب هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی پر مقام جعرانہ میں کچھ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ غنیمت میں کچھ مال آپ کو ملا تھا، وہ مال آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے کہ دوران تقسیم ذوالخویسرہ تمیمی کھڑے ہوئے اور کہا، اعدل یا محمد فإن هذه قسمة ما ورید بها وجه اللہ۔ کہا کہ محمد انصاف سے بانٹو، عدل کرو، کیونکہ یہ تقسیم ایسی ہے کہ اس سے اللہ کی رضامندی کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی اور کہا، فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، اور دوسرا لفظ ہے لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِن لَّمْ أَعْدِلْ۔ کہا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون طاقت ہے جو عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرے گی؟ میں ناکام اور گھاٹے میں ہو گیا اگر عدل نہیں کرتا، یا تو تباہ ہو جائے گا اور گھاٹے میں پڑ جائے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ یہ منافق آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ گفتگو کریں آپس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، لیکن تم لوگ سن لو کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے اور حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ تم میں کا ایک آدمی ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا، ان کے روزے کے سامنے اپنے روزے کو حقیر سمجھے گا۔ اگر میں ان کو پا گیا، اگر یہ میرے زمانے میں آ گئے یا میں نے ان کا زمانہ پا لیا، تو ان کو ایسے ہی قتل کر کے تباہ کروں گا جیسے قوم عاد کے لوگوں کو تباہ اور برباد کیا گیا تھا۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت بھی ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے کچھ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے کچھ سونا بھیجا تھا۔ وہ سونا آپ تقسیم کر رہے تھے صحابہ کرام کے درمیان کہ اسی درمیان ایک آدمی کھڑے ہوئے اور یہی بات دہرائی، ہذہ قسمۃ ما ورید بہا وجہ اللہ۔ یہ تو آپ ایسے بانٹ رہے ہیں کہ اللہ کی رضامندی آپ تلاش نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کی رضامندی کی فکر نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا، الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یأتینی الوحی صباحا ومساء۔ تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ عرش والا مجھے امین سمجھتا ہے، مجھ پر صبح اور شام اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد آپ بہت غصہ ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ میں اسے قتل کر دوں، اس کی گردن اڑا دوں، کیونکہ یہ آدمی منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے پھر بیان فرمایا، کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے اور اس کا کوئی نشان ان کے پاس نہیں پایا جائے گا۔ ان احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کی پیشین گوئی کی ہے کہ یہ جو عقل استعمال کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو عقل کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی جرأت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی، پھر بعد میں سن 38 ہجری میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام صفین میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان جنگ ہوئی، تو جنگ انتہائی تباہ کن صورتحال میں چل رہی تھی کہ اسی درمیان نیزوں پر قرآن بلند کیا گیا اور کہا گیا ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس لیے قرآن جو فیصلہ کرے اس کو مان لیا جائے گا۔ اور اسی پر وہ جنگ یعنی جنگ صفین بند ہو گئی اور یہ طے ہوا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم متعین کیا جائے، ایک ایک جج اور فیصل متعین کیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے۔ وہ جو دونوں فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو مان لیا جائے۔ اسی پر سارے لوگ متفق ہو گئے اور مجمع چھڑ گیا، لیکن اسی بیچ میں کچھ ایسا گروہ پیدا ہوا جنہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے انسانوں کو حکم اور فیصل تسلیم کر کے کفر کی راہ اختیار کر لی ہے، آپ سب کافر ہو چکے ہیں۔ معاویہ بھی کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے انسانوں کو حکم بنا دیا، علی بن ابی طالب بھی کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے انسانوں کو جج بنا دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ بغاوت کر کے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف سے نکلے اور مقام نہروان میں جمع ہو گئے۔ مقام نہروان میں یہ گروہ جو اکٹھا ہوا ان کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ بعد میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کرام کے ذریعہ ان کو سمجھانے کی کوشش کیا تو اس میں سے 4,000 نکل گئے، باقی بچے تقریباً 6,000 لوگ۔ جو جب 6,000 لوگ بچے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انہیں سمجھانے کے لیے، انہیں تفہیم کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے تو ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا اعتراض ہے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی پہ، اللہ کے رسول کے داماد علی بن ابی طالب پر تمہارا کیا اعتراض ہے؟ ان لوگوں نے کہا 3 اعتراض ہے۔ کہا کیا؟ کہا پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو حکم بنایا ہے، حالانکہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ کہا دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے لڑائی کیا، لڑائی کرنے کے بعد نہ قیدی بنایا نہ مال غنیمت حاصل کیا۔ اگر وہ ان سے جنگ کرنا جائز نہیں تھا تو انہوں نے مومنوں سے جنگ کیا تو کافر ہو گئے، اور اگر ان سے جنگ کرنا جائز تھا تو ان کو قیدی بنانا چاہیے، مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لیے کافر ہو گئے۔ کہا تیسری بات کیا ہے؟ کہا تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے امیر المومنین کا لفظ صلح نامہ سے مٹا دیا، تو جب امیر المومنین نہیں رہے تو یہ امیر الکافرین ہو گئے، امیر المومنین جب نہیں رہے تو امیر الکافرین ہو گئے۔ یہ 3 اعتراض ہے ہمارا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اچھا یہ بتاؤ
کہ اگر میں تینوں باتوں کا جواب دے دوں تو تم لوگ پلٹ آؤ گے، تم لوگ حق کا ساتھ دو گے؟ کہا جی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، کہا رہا تمہارا پہلا اعتراض کہ انہوں نے انسانوں کو حکم بنایا، تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کئی جگہوں پر انسانوں کو حکم اور فیصل بنانے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی حالت احرام میں اور حدود حرم میں کوئی جانور شکار کر دے تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو وہ کفارہ دینا پڑے گا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ دو عادل مسلمان کریں گے، دو عدالت سے باخبر لوگ جس کا فیصلہ کریں گے، وہ کفارہ اس محرم آدمی کو دینا پڑے گا۔ تو کہا کہ ایک جانور کی جان زیادہ اہم ہے یا ان سارے مومنوں کی جان کی زیادہ اہمیت ہے؟ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ اگر زوجین کے درمیان اختلاف ہو جائے، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو ان کے نزاع کا تصفیہ کرنے کے لیے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک حکم لڑکی کی طرف سے اور ایک حکم لڑکے کی طرف سے بھیجو، دونوں طرف سے ایک ایک جج بھیجو جو فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، اور وہ جو فیصلہ کر دیں گے دونوں کو ماننا ضروری ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ ایک عورت کی شرمگاہ زیادہ اہم ہے کہ پوری امت کی جان زیادہ اہم ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، پوری امت کی جان اہم ہے۔ کہا کہ جب چھوٹے معاملے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، تو اس بڑے معاملے میں انسانوں کو فیصلہ کا اختیار دینے میں کیا برائی ہے؟ کیا میں نے تمہاری بات کا جواب دے دیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا رہی تمہاری بات کہ انہوں نے قیدی نہیں بنایا، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گرفتار کرے اور اسے قیدی بنائے اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ کرتا ہے؟ کون تیار ہے تم میں سے؟ کہا کہ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم ان کی بیویوں میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، ان کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں اور یہ تمہاری مائیں ہیں، وازواجہم امہاتہم۔ تو کہا کہ تم میں سے کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنائے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اگر تم اس بات سے رضامند ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات سے آپ کی وفات کے بعد نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ ہماری ماں نہیں ہے تب بھی تم کافر ہو جاؤ گے، تو تم دو گمراہیوں کے درمیان ہو، یا تو یہ مانو کہ ام المومنین ہماری ماں نہیں ہے تب بھی کافر، اور اگر ماں مانتے ہو اور اس کے بعد بھی قیدی بناتے ہو، لوڈی بناتے ہو، تب بھی کافر۔ میں نے تمہاری بات کا جواب دے دیا، کہا ہاں۔ کہاں رہ گیا تمہارا تیسرا اعتراض؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع سے جب آپ صلح نامہ لکھوا رہے تھے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح لکھ رہے تھے تو اس میں لکھا تھا من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ۔ تو سہیل بن عمرو نے جو قریش مکہ کی طرف سے ایلچی بن کر کے آیا تھا، اس نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ کو اگر اللہ کا رسول ہم مان لیتے تو جھگڑا کیوں ہوتی؟ آپ اللہ کا رسول مت لکھیں، آپ اپنا نام لکھیں من محمد بن عبداللہ۔ تو اللہ کے رسول نے علی سے کہا کہ تم مٹا دو، کہا نہیں میں نہیں مٹا سکتا، اللہ کے رسول کا نام میں نہیں مٹا سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ذرا بتاؤ میں مٹاتا ہوں۔ تو علی نے اللہ کے رسول کو انگلی پکڑ کر بتایا کہ یہ جگہ، پھر آپ نے اس کو مٹا دیا۔ تو کہا آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے جب رسول اللہ مٹا دیا اس کعبہ سے، تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں رہ گئے؟ اگر آپ اللہ کے رسول رہ گئے، اور یقیناً تھے، کیونکہ قانون پر مٹا دینے سے حقیقت میں آدمی کا عہدہ تبدیل نہیں ہو جاتا، تو اسی طرح سے اگر صلح نامے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین نہیں لکھا اور اسے مٹا دیا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ امیر الکافرین ہو گئے۔ میں نے تمہاری بات کا جواب دے دیا، کہا ہاں۔ اس کے بعد اس میں سے 4000 لوگ نکل گئے، 4000 لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم غلط فہمی کے شکار ہیں، اور اس کے بعد باقی بچے 2000۔
ان 2000 سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی اور بہت بری طرح سے ان کو شکست دی گئی اور انہیں میدان معرکہ میں تقریباً قتل کر کے ختم کر دیا گیا۔ لڑائی جب ختم ہو گئی تو صحیح مسلم کی روایت میں ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا اس آدمی کو تلاش کرو جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے کوہنیوں سے اور اس کی کوہنیوں کے سرے پر چھاتی کے جیسا ابھرا ہوا گوشت ہے، جیسے چھاتی ابھری ہوئی ہوتی ہے اسی طرح ابھرا ہوا اس کی کوہنی پر گوشت ہے، اس کو ذرا تلاش کرو۔ اس کو حدیث کے الفاظ میں ذو الثدیہ کہا گیا ہے، ذرا اسے تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا، قال علی ایسا کوئی آدمی ہم کو نہیں ملا۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، علی بن ابی طالب نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہا مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک جماعت نکلے گی جو ایسے لوگوں سے جنگ کرے گی یا ان سے ایسا گروہ جنگ کرے گا جو حق پر ہوگا اور حق کے زیادہ قریب ہوگا، اور ان لوگوں میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کے ہاتھ کوہنیوں سے کٹا ہوا ہوگا اور اس کے کوہنیوں کے سرے پر چھاتی کے جیسا گوشت بڑا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد تلاش کیا گیا دوبارہ، پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں ملتا، پھر آپ نے کہا ہو نہیں سکتا، تم تلاش کرو۔ پھر تلاش کرتے کرتے کسی کنارے لاشوں کے نیچے ان کو پایا، وہ آدمی ملا لاشوں کے بالکل نیچے۔ اس کے بعد جب ملا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اور شہادت دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میں نے مقام نہروان میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ جنگ کے مقتولین میں یہ ذو الثدیہ جس کی کوہنی پر چھاتی جیسا گوشت بڑھا ہوا تھا وہ مقتولین میں موجود تھا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں۔ تو علی بن ابی طالب نے بھی سن رکھا تھا، ابو سعید خدری نے بھی سن رکھا تھا، اور ایسا آدمی اس جماعت میں موجود تھا جس سے جنگ کرے گی وہ جماعت جو حق پر ہوگی اور حق کے قریب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ آدمی ملا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے نعرے تکبیر بلند کیا، خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ بات کہی تھی۔ اور اس کے بعد خوارج کا یہ معاملہ تقریباً وہاں ختم ہو گیا تھا، مگر بعد میں 80 ہجری کے بعد عراق میں مصعب بن زبیر کے زمانے میں مختار بن ابی عبید ثقفی کے وجہ سے بات چیزیں ظاہر ہوئی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ سردست میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، کہ تاریخ میں یہ خوارج کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کی جو صفت ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن بہت پڑھیں گے، لیکن پھر بھی دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ کم عقل لوگ ہوں گے اور نوعمر لوگ ہوں گے، صفحاء الاحلام حدثاء الاسنان، یہ عقل ان کی کم ہوگی اور نوعمر لوگ ہوں گے، یعنی یہ نوجوان لوگ ہوں گے، کیونکہ نوجوانوں کی سمجھ اور نوجوانوں کی فکر اور نوجوانوں کی عقل اور نوجوانوں کا تجربہ بہت مختصر ہوا کرتا ہے، اس لیے باتوں کو سمجھنے میں انہیں دشواری ہوتی ہے۔ قرآن سے استدلال تو کریں گے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو فہم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو منہج تھا، اس کے مطابق نصوص کو نہیں سمجھیں گے۔ اسی لیے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی تو کیا کہا، کلمۃ حق ورید بها الباطل، انہوں نے بات تو سچ کہی ہے لیکن یہ باطل معنی مراد لے رہے ہیں، غلط معنی مراد لے رہے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نص کا فہم، شریعت کا کوئی بھی معنی اور کسی بھی شرعی حکم کا کوئی بھی مفہوم جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ فہم اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان لوگوں نے، خوارج کے لوگوں نے، خوارج سے انتہائی زیادہ عابد و زاہد، عبادت گزار اور قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں نے جب اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے کو ترک کر دیا تو وہ گمراہی میں پڑ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو یہ قتل کریں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کو قتل کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ان کا قاتل بھی جنت میں جائے گا، ان کا مقتول بھی جنت میں جائے گا، ان کو جو مارے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کو یہ ماریں گے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور اگر میں ان کو پا گیا تو ان کو ایسے ماروں گا اور ایسے قتل کر کے تباہ کروں گا جیسے قوم عاد کے لوگوں کو تباہ کیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علم اور اپنے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔